بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان بنتا کانت لعمر یقال لها عاصیۃ فسماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیلتا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی جن کو عاصیہ کہا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جمیلہ رکھا۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں ایک نام کے تعلق سے بات بتلائی گئی ہے کہ حضرت عمر کی ایک بیٹی کا نام عاصیہ تھا۔ زمانے جاہلیت میں ان کا نام عاصیہ تھا، عاصیہ پکارا جاتا تھا ان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدلا اور جمیلہ نام رکھا۔ عاصیہ عین سے، عین اور صاد، شروع میں ع پھر الف کے بعد صاد، عاصیہ۔ اس کے معنی ہوتے ہیں نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدلا اور نام رکھا جمیلہ۔ جمیلہ کے معنی ہیں خوبصورت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا۔ تو آج کے درس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر کسی نام کے معنی اچھے نہ ہوں اور لا علمی میں نام رکھ لیا تھا اور وہ نام سے بلایا جاتا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ اس نام کے میننگ اچھے نہیں ہیں، تو نام کو بدل دینا چاہیے۔ ایک تو نام رکھتے وقت میں اچھا نام رکھیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر نام رکھ دیے تھے نادانستگی میں تو نام بعد میں بدل دیں، دوسرا نام رکھ دیں۔ اب آج کل کے زمانے میں بڑے مسائل ہیں نام دوسرا رکھنے کے سلسلے میں، کیونکہ نام جو شروع میں رکھا جاتا ہے وہ پورے ڈاکومنٹس میں آ جاتا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ میں، پھر اس کی بنیاد پر بننے والے اور جتنے ڈاکومنٹس ہیں ان سب میں وہ نام آ جاتا ہے۔ تو کیا کریں؟ پکارنے والا نام بدل دیں۔ اگر وہ بدل سکتے ہیں تو سب جگہ سے بدلیں، زیادہ نہیں بنائے تھے کچھ بھی، ابھی صرف برتھ سرٹیفکیٹ ہی بنا ہوا تھا، چند دن میں ہی معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ نام کے معنی اچھے نہیں ہیں، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، تو تھوڑا سا پیسے خرچہ کریں، زیادہ پیسے خرچہ ہو جائیں گے تو وہ نام بدل دیں، اگر پیسے خرچہ ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ بہرحال نام بدلنا، اچھا نام رکھنا ہے۔ نہیں ایک لمبے ٹائم کے بعد معلوم ہوا، اس کی بنیاد پر اور بہت سارے ضروری کاغذات، دستاویزات بن گئے، تو اب نہیں، مشکل ہے نام بدلنا، تو کیا کریں؟ ڈاکومنٹس میں رہنے دیں، ایک اور نام رکھ دیں، وہ جو دوسرا نام ہوگا پکارنے والا وہی اصل نام ہوگا اور اسی کی بنیاد پر لائف پر اثر پڑے گا، تو وہ نام اچھا رکھنا چاہیے، اچھے معنی والا رکھنا چاہیے۔ اور جہاں کہیں بھی، اسکول میں، کالجز میں، جہاں کہیں بھی وہ نام پرانا والا تھا سب کو بتلا دیں کہ میرا نام یہ ہے، یہی نام سے میرے کو پکارا جائے، اس نام سے نہ پکارا جائے، تو انشاءاللہ اس نام کا، پرانے نام کا کوئی اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ اگر نام کے معنی اچھے نہ ہوں تو نام کو بدل دیا جائے اور دوسرا نام رکھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل لوگ اس طرح کے بہت سارے نام رکھتے ہیں۔ ابھی 2-4 نام میرے ذہن میں تھے، وہ میں نے لکھ لیے ہیں۔ سحرش نام لوگ رکھتے ہیں، سحرش۔ یہ سحرش نام رکھنا مناسب نہیں ہے، سحر کے معنی جادو کے آتے ہیں، تو سحرش نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اور سحرش پڑھے تو یہ کوئی ورڈ ہی نہیں ہوا، کیونکہ سحر کے معنی تو عربی ورڈ ہے، سحر سین کے زبر سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے تو معنی آتے ہیں جاگنا صبح کے وقت میں یا صبح کا وقت، ایسے کچھ معنی آتے ہیں، مگر شین لگ گیا اس کے ساتھ میں تو یہ عربک ورڈ باقی نہیں رہا، تو یہ بیکار نام ہو گیا، اس کے کوئی معنی ہی نہیں بنتے ہیں پھر تو۔ اسی طرح ارم نام رکھتے ہیں بہت سارے لوگ، ارم، یہ ارم نام بھی نہیں رکھنا چاہیے، مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ارم ایک قوم تھی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، اور کوئی بادشاہ گزرا تھا کسی زمانے میں، اس نے ایک جنت بنائی تھی، اس کا نام اس نے ارم رکھا تھا، تو ایسی چیزیں، یہ ارم نام بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح ایان نام رکھتے ہیں بعض لوگ۔ ایان اگر الف سے ہو تو اس کے کوئی معنی نہیں ہے، ایان کے بے معنی نام ہے یہ، تو یہ نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ عین سے اگر رکھتے ہیں، عین سے عربک میں، تو پھر وہ نام رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
مگر عام طور سے بلاتے بھی ایان ہیں اور لکھتے بھی ایان ہیں لوگ، تو یہ تھوڑا سا خیال رکھیں، تھوڑا سا بھی بدلے گا تو نام صحیح غلط کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ ابھی آسیہ کا آیا نا، عین اور صاد، آسیہ، تو وہ نام غلط ہے. لیکن اگر عین کے بجائے سے پڑھے آسیہ پڑھے، اور الف کے بعد صاد کے بجائے سین پڑھے آسیہ، تو پھر اس کے معنی ٹھیک ہے رکھ سکتے ہیں. آسیہ فرعون کی بیوی کا بھی نام تھا، اور اس کے معنی آتے ہیں آسیہ اس وقت میں تسلی دینے والی، دلاسا دینے والی، یہ معنی ہو جاتے ہیں. تو اس کا فرق پڑتا ہے. اسی طرح ایک نام لوگ رکھتے ہیں فاریہ. فاریہ نام بھی رکھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ فاریہ کے معنی ہیں جھوٹ بولنے والی، بہتان باندھنے والی، یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے. بعض لوگ صخر نام رکھ دیتے ہیں، صخر، صخر بھی مناسب نہیں ہے. صخر کے معنی آتے ہیں چٹان، سخت، ایسے معنی آتے ہیں. صعب، صعب ایسا نام تو نہیں رکھا جاتا ہے، لیکن کوئی رکھتے ہوں گے. آج کل لوگوں کو تھوڑا چلا ہوا نا چسکا، لیٹسٹ نام رہنا، بالکل نیا ایک دم، ایسے کچھ بھی نامہ ملے تو رکھ دیتے اٹھا کے. صعب بھی رکھنا مناسب نہیں ہے صاد سے، اس کے معنی آتے ہیں مشکل، دشواری، پریشانی. ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایک چل رہا ہے لوگوں میں طریقہ کہ بھائی نیا نام ہونا، بالکل کون سا تو بھی ایک دم ہٹ کے نام ہونا، ہٹ کے، ایسے ناموں کے بارے میں جو تصور چل رہا ہے غلط ہے. لوگ غلطی کیا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ سے نیمز ڈھونڈ رہے ہیں. بھائی کیوں انٹرنیٹ سے کیوں؟ اور پھر انٹرنیٹ میں بھی نارملی انگلش بنیاد رہتی، اردو بھی ساتھ میں ڈال دیتے، لیکن ڈالنے والا کون ہے، عالم ہے، کیسا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو بھی شخص اپنے حساب سے ڈیٹا اپلوڈ کرے گا وہ آ جائے گا پورا. کس نے کیا، کیا ہے، معنی کیا ہے، اردو میں کیسا لکھا جاتا ہے، دیکھنا بہت ضروری ہے. انگلش میں کیسا لکھا جاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اردو میں اور عربی میں وہ نام کیسا بولا جاتا ہے، اس کے معنی کیا بنتے ہیں، اس کا اثر پڑے گا. اب انگلش تو خیر ایک الگ لینگویج ہے، ہم عربی کا نام انگلش میں کیسا بھی لکھے، ہر جگہ پر حرف بدل سکتا ہے، کیونکہ اردو میں سین، صاد اور سا تین آتے ہیں اردو عربی میں، لیکن انگلش میں تینوں کے لیے ایسا آتا ہے. تو انگلش سے فرق نہیں پڑتا ہے معنی پر، اردو اور عربی سے پڑتا ہے. اس لیے یہ دیکھ کر کے رکھے. تو جو لوگ غلطی کر رہے ہیں صرف انٹرنیٹ سے اٹھا لیے اور اس پہ کیا تو بھی اچھے معنی رکھے ہوئے تو نام رکھ دیتے اٹھا کے. ایسی کون سی مصیبت ہے آج کل کے زمانے میں. الحمدللہ علم حاصل، بہت سارے لوگوں کو اللہ کا کرم ہے کہ علم حاصل کرنے سے دلچسپی ہے، اور پھر آج کل اللہ کا کرم ہے کہ علماء، مفتیان کرام، اور پھر خود ڈکشنریز آپ لوگوں کے گھروں تک موبائل فون کے ذریعے سے گھروں میں پہنچی ہوئی ہیں. تو تھوڑا سا محنت کرنا، دیکھنا نام کے معنی بھی اچھے ہیں نہیں ہے وہ بھی دیکھنا، دیکھ کے نام رکھنا. تو انٹرنیٹ سے نام کبھی بھی نہ رکھے جائیں. ایک کتنا بھی اچھا نام ہو انٹرنیٹ سے نہ رکھو. ڈھونڈ لیے نام، آپ کسی عالم سے مشورہ کر لیجئے رکھنے سے پہلے، مشورہ کر کے پھر نام اگر اچھا ہے تو رکھیے. مگر عالم سے مشورہ کرنے میں لوگوں کا مزاج کیا ہے، کیا کرتے ہیں انہوں، عالم سے مشورہ کرنا ہے تو نام کون سا بھی آپ ایک بولو ہم رکھ دیتے، ویسا نہیں بولتے. کیا بولتے، تھوڑے نامہ بتاؤ نا، ایک 20-25 نامہ بتاؤ، تھوڑے 20-25 نامہ بتاؤ. وہ 20-25 ناموں کی ایک لسٹ رہتی، اس میں سے ڈھونڈتے 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 نہیں سمجھ میں آیا تو تھوڑے دوسرے اور 20-25 نامہ بھیجیے نا. یہ کیا طریقہ ہے؟ نام رکھنا ہے نا، اچھے معنی والا نام رکھنا ہے نا. 2-4 نام پوچھ لیجئے، اس میں سے ایک رکھ دیجئے. نہیں بھئی یہ اولڈ نیم ہو گیا، بہت پرانا، نیا نام ہے نا، بالکل نیا، ایسا نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. 2-4 نام آپ پوچھ لیجئے، اس میں سے کوئی ایک نام اچھا رکھ دیجئے. یا نہیں تو سب سے بیسٹ صحابیات کے ناموں میں سے کوئی بھی نام رکھ دیجئے، تابعیات کے ناموں میں سے کوئی بھی نام رکھ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی کا بھی نام رکھ دیجئے. بچیوں کے سلسلے میں، بچوں کے سلسلے میں نبیوں کے نام میں سے کس کا بھی نام رکھ دو، صحابہ کے نام میں سے کوئی بھی نام رکھ دو. جو بڑے اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار تابعین، تبع تابعین گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، ان میں سے کسی کا بھی نام رکھ دیجئے. ان کے نام اگر رکھتے ہیں تو پھر میننگ کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے ناموں میں میننگ ہی ان کی زندگی ہے، ان کی سیرت ہے. وہ سیرت ہی اس نیم کی میننگ سمجھی جائے گی. جیسے کہ مثال کے طور پر خدیجہ، خدیجہ کے معنی ہوتے ہیں انکمپلیٹ، ادھورا، نامکمل. معنی تو اس کے ایسے ہیں، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کمپلیٹ عورت کوئی گزری بھی نہیں پوری ہسٹری کے اندر. معنی کمال کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نکاح میں آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ آئی ہیں، اتنا بڑا مقام مرتبہ ان کو ملا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد انہی کے بطن سے ہے سوائے حضرت ابراہیم کے. یہ سارے کمالات ان کو ملے ہیں.
تو وہ نام میں اب میننگ کا اثر نہیں پڑے گا، وہاں ان کے کمالات، ان کی ہسٹری، اس کا اثر پڑے گا۔ تو اگر ہم کسی بڑی شخصیت کا نام رکھتے ہیں تو میننگ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں ہم، کسی بڑی شخصیت کا وہ نام نہیں ہے، تو پھر معنی دیکھ کر نام رکھا جائے، اچھے معنی ہوں تو نام رکھیں، اور اگر اچھے معنی نہ ہوں اس ورڈ کے، عربک وغیرہ کے اعتبار سے، تو وہ نام نہ رکھا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسری چیز، نام تو بہت ساری مرتبہ اچھے نام ہوتے ہیں، لیکن نام رکھتے وقت میں لوگ دنیا دار لوگوں کو اپنا معیار بناتے ہیں، دنیا دار لوگوں کو، ہیرو ہیروئنس کو، فلمی اداکاراؤں کو، سیریل کے کردار کو، اس کو سوچ کر رکھتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اچھا نام ہے رکھتے وقت میں ہمارے ذہن میں جو سوچ ہے، جس کو ہم نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، اسی کے اعتبار سے اثرات پڑیں گے پھر لائف میں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے خراب نام ہے میننگ کے اعتبار سے، لیکن بڑی شخصیات کا نام ہے، اچھا اثر پڑے گا۔ اچھا نام ہے لیکن ہم سوچ رہے ہیں وہ اس نام سے کوئی اور مشہور ہو گیا جس کا کیریکٹر بہت خراب ہے، اور ہم نے اس کو سوچ کر کے رکھا، اس کو اچھا سمجھ کر کے، تو پھر وہ اثرات پڑیں گے۔ دونوں طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے، عام نام ہے، بس میننگ دیکھیے، نام رکھ دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ الغرض، آج کے درس حدیث میں بنیادی طور پر مقصد کیا ہے کہ نام اچھے معنی والا رکھا جائے، اور اگر کبھی ہم نے غفلت میں کوئی نام ایسا رکھ دیا تھا جو نہیں رکھنا چاہیے تو معلوم ہونے پر نام کو بدل دیا جائے۔ اہم باتیں ہیں، نام سے کافی اثر پڑتا ہے لائف پر اور شخصیت پر، اس لیے اچھا نام ہونا چاہیے۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے، آپ کو، سب کو ناموں کا انتخاب بھی صحیح طور سے کر کے ان ناموں کے اچھے اثرات اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔